ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کالرز کے جو سوالات ہیں ان کو علماء صاحب سے، ہمارے جو مہمان ہیں ان سے لیں، تاکہ وقت کا تھوڑا سا کم پڑ جانے کی وجہ سے اکثر سوال رہ جاتے ہیں. سر، ایک کال تھی جنہوں نے کہا کہ 4 جمعے اگر چھوٹ جائیں تو کیا مسلمان نیت سے نکل جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے؟ اگر شارٹ کر کے بتا دیں. 4 جمعے 4 جمعے تو بہت بڑی بات ہے. جمعہ ہو یا نماز ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر اس کا چھوٹ جانا کسی ریزن شرعی کی وجہ سے ہے تو وہ معافی کے قابل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا چھوٹ جانا سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لہذا ہرگز بھی اس کو روٹین نہ بنایا جائے، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر توبہ کر لیا جائے. دیکھیے، بیسیکلی کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور وہاں سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ اسے شرک کا ارتکاب نہ ہو جائے. یعنی کہ وہ مسلمان ہی فرائض رہے میں گا. کوتاہی ہاں، اس کے گناہ ہیں لیکن گناہ ہے، کافر نہیں اس بن کو سکتا. کافر نہیں کہا جائے گا، کافر نہیں کہا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ اس برے عمل کو فوری طور پر چھوڑ دے. فوری طور پر. دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز جن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، جی اگر وہ کون سے عوامل ہیں ایسے؟ اکثر وہ اگرچہ ویسے بہت سارے ہیں، چند سے لیکن اگر بتا دیں مختصر جو ترین یہ ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا، نماز میں قبلہ رخ کو بدل دینا، نماز میں کچھ کھانا پینا، نماز میں انسانی جو کیفیتیں ہیں ریاح کا خارج ہو جانا، یا پیشاب کا قطرہ آ جانا، یا عورت کو حید و نفاس کا قطرہ آ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں. لہذا اس کا بہت اہتمام کیا جائے. کھڑے ہو کر وضو کرنا، کھڑے ہو کے وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بعض جگہ فیسلٹی جیسے سنک لگا ہوا تھا، بھائی نے کہا، ڈاکٹر ذیشان نے، کہ وہ پاؤں اس میں دھوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب. ایک کالر تھی ہماری، انہوں نے کہا کہ گناہ، جیسے میں نے کہا بھائی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گناہ بول دیا کافی، بڑے چھوٹے کسی بھی لیول کے ہیں، توبہ کی اطمینان نہیں ہے. دوسرا، خواب عبادت کی وجہ سے، زیادہ عبادت کی وجہ سے جب انسان کو خواب آتے ہیں اور وہ سچے بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کا تعلق کوئی روحانیت سے ہے؟ دونوں سوال اگر آپ اس کے جوابات دیجیے. یہ جو توبہ ہے نا، یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا، یعنی بہت ہی اعلیٰ ایک احسان ہے نوع انسانی کے اوپر، جو توبہ کا جو ایک اتنا بڑا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کی قبولیت کی بشارت بھی توبہ کرنے والوں کو دی ہے. دیکھیے، گناہ سے زیادہ بعض اوقات احساس گناہ آدمی کو سائیکولوجیکلی بالکل کل کر دیتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی کو بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو یہ احساس گناہ جو ہے نا، اسلام احساس گناہ کی پرورش نہیں کرتا. اسلام گناہ سے یا برائیوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کو چھوڑنے کی تاکید کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی معافی مانگو صدق دل کے ساتھ، اور راہ ہدایت یا صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرو. بلکہ ایسا ڈاکٹر صاحب، ایسا کچھ لگتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرتا اس طرح کہ ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں توبہ کرنے والوں کو. ان اللہ، ٹھیک ہے، تو انسان کو تو توکل ہونی چاہیے نا کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، مجھے معاف کر دے گا. تو ہماری توکل کی کمی نہیں ہے یہ کہ میں خدا سے توبہ بھی کر رہا ہوں؟ توکل کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ اپنے احساس گناہ کی شدت اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ تو جی میں نے بڑی غلطی کی تھی، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں سنے گا. توبہ کرنے کے بعد من رحمت اللہ، کبھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کی عجیب سی کیفیت ہے کہ رب بلا رہا ہو کہ میرے بندوں، میرے بندوں سے آپ فرما دیجئے، اللہ میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو ان بہن کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بہرحال ہر وقت استغفار کرتا رہنا چاہیے ہر شخص کو. اس آیت کا اگلا جملہ بھی آپ کوٹ فرمائیں
کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جی ہاں، تمام جميعا یعنی کہ جتنے بھی اللہ سارے ہی گناہ حدود ہی معاف نہیں، کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کی کسی آیت کے اترنے پر مجھے اتنا خوشی نصیب نہیں ہوئی جتنی اس آیت پر کہ اللہ نے میری امت کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ اس آیت کے ساتھ ابھی وقت تو شب نہیں ہے، قدر کی جو دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو معافی، درگزر، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے بندوں سے کہ بندے بھی بندوں کے جو معاملات ہیں ان میں بھی بندے ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا خواب کا اگر بتا دیں تو بے فکر ہو کر جب اللہ سے توبہ کر لیے، توکل رکھیں، آئندہ نہ گناہ کرنے کے لیے سوچیں۔ توبہ کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ خواب دیکھیے ایک انسانی صلاحیت ہے ٹھیک ہے، جو ہر انسان کو عطا کی گئی ہے، اس میں کوئی ولی اللہ یا غیر ولی اللہ کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، عام آدمی کو ایک عام آدمی کو بھی خواب نظر آ سکتے ہیں، اور اس کی تائید قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں اس کا بڑا ڈیٹیل تذکرہ، حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوئے دو افراد جیل میں جو عام سے لوگ تھے، صحیح، ایک ساقی تھا اور ایک باورچی تھا، اور حضرت یوسف کے سامنے پیش کیا گیا عزیز مصر کا خواب۔ صحیح، اب عزیز مصر جو حکمران تھا یا بادشاہ تھا، جو بھی کچھ تھا، کوئی ولی اللہ تو نہیں تھا نا بھائی، صحیح، صحیح، ایک عام، ویسے تو ایک عام لوگوں کی کیٹیگری میں ہی آتا تھا نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر ارشاد فرمائی اور بیان ہی ویسا ہوا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول کتب حدیث میں تحریر ہے کہ اکثر نبی کریم علیہ السلام صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف روح مبارک فرماتے اور ارشاد فرماتے بھائی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحیح، تو کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرتے تو نبی کریم علیہ السلام اس کی تعبیر فرماتے تھے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو اذان ہے جو الحمدللہ دنیا میں 5 وقت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو گواہی دیتی ہے، یہ بھی خواب میں ہی القاء ہوئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بالکل، ایک صحابی، ان کو یہ کچھ روایتوں میں حضرت عمر کا بھی نام ابی آتا ہے۔ طفیل، ہاں ابی طفیل کا بھی نام تو ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہن نے سوال کیا کہ خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں اور اس کا تعلق کوئی عبادات سے نہیں ہوتا، اور کسی بھی لیول کا انسان اہمیت نہیں ہے۔ عبادات کرنے والے شخص کی یہ صلاحیت بڑھ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے روحانی لحاظ سے، لیکن ایک عام انسان کو بھی خواب نظر آ سکتا ہے، اور روحانیت بھی ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کوئی خاص، بہرحال دین سے جڑنا اور اس کو پریکٹیکل کرنا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اندر کا جب ویرانہ ختم ہوتا ہے تو روحانیت تو پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، بہت زبردست گفتگو ہمارے مہمانوں نے کی اور بڑی نالجبل تھی۔ نماز روح صلاح، کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ سادہ سا طریقہ تو یہ ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، گناہوں سے رک جاؤ۔ ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، 5 وقت کی نمازوں کے اندر جو گیپ آتا ہے، جو فاصلہ ہے، اس درمیان اگر اپنے ذات کو انالائز کر لیں کہ دوسری نماز تک کوئی ہم سے گناہ نہ ہو، تو ضرور ہماری برائیاں ہم سے اللہ دور کر دے گا۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت کا مفہوم بھی اتنا ہے۔ اور دوسری کوشش یہ کریں کہ قرآن کو پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں۔ جب آپ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، جب امام پڑھتا ہے، جب آیات کو سنتے ہیں، کہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں آپ کو وہ عمل جو زندگی میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں ان کا حکم صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور پابندی صلاح کی کریں۔ اس حدیث کا مفہوم دوبارہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ ناظرین، یہ اتنا زبردست ٹاپک تھا، انشاءاللہ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل کسی نئے عنوان کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا کرے۔ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔